اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات براہ راست آپ تک پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 یعنی 99 اور 90 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ من عبادی فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب یعنی قرآن مجید جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے وہ پہچانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، پس لعنت ہو دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، اور وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، حسد کے مارے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی ایک اور مثال بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو جاتے تو اس وقت وہ تورات اٹھا لیتے اور وہ مقام کھول کر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھ کر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے۔ ناظرین، یہ الفاظ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں درج کیے ہیں۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثه فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کر دیتا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتے رہے اور جس کی برکت سے فیضیاب ہوتے رہے، جب وہ میرا محبوب اور رسول اور تمہارا نجات دہندہ تشریف لے آیا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ آج بھی یہود اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بعثت کی سچائی کے تو قائل ہیں، لیکن ہٹ درمی اور دنیاوی تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ ناظرین، یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب یعنی 100 عظیم شخصیات کے نام سے ایک لکھی ہے
جس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا ہے، یعنی دنیا بھر کے 100 عظیم رہنماؤں میں سے، 100 عظیم لوگوں میں سے، شخصیات میں سے سب سے پہلا نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملتا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب میں بھی ایک کتاب کا نام ہے محمد، جسے KS رام کرشنا نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لیکن برہمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی گئی پیشین گوئیوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ناظرین، فلما جاءہم عرفوا، جب وہ آ گئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ ایک لمبے عرصے تک تورات کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں انتظار کرتے رہنے کے بعد جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور انہوں نے تمام نشانیوں کے مطابق انہیں پہچان بھی لیا، لوگ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے لگے۔ لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت بدبختی کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تاریخ ابن حشام جلد دوم تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بھتیجی تھیں، وہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا۔ چچا جان نے کہا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے؟ میرے والد گرامی نے کہا، خدا کی قسم ہاں یہ وہی ہے۔ چچا نے پھر پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل یقین ہے۔ چچا جان کہنے لگے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میرے والد بزرگوار نے کہا، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ ناظرین، یہ ماننے سے انکار کی آخر وجہ کیا تھی؟ دراصل یہود کا یہ ایمان تو تھا کہ ایک نبی ایسا ضرور آنے والا ہے جو ان تمام خوبیوں کا حامل ہوگا جس کی پیشین گوئی تورات میں موجود ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جب بھی وہ آئے تو انہی کی قوم سے پیدا ہو، لیکن ان کی بعثت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے ہو گئی، اور بنی اسماعیل کو وہ لوگ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اس نے ان سے نہیں پوچھا، اپنے فضل سے خود چاہا نواز دیا، تو وہ سب بگڑ گئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تورات کے احکامات سے روگردانی کرنے کے سبب سے وہ غضب کے حقدار ہو گئے اور اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے پر ان پر غضب نازل ہوا۔ باؤ کا معنی ہے لازم پکڑنا اور حقدار ہو جانا۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے قبول نہ کرنے پر غضب الہی کے شکار ہوئے۔ حضرات اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، عذاب مہین، ذلت و پستی والا عذاب۔
پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کا حشر انسانی صورت میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح ہوگا، ہر چیز کو ان کو رونتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر جائے گی، اور یہ بولس نامی جہنم کے قید خانے میں قید کر دیے جائیں گے، اور دوزخیوں کی بدبودار پیپ انہیں پلائی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے بچائے، جہنم کے تمام طبقات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔